السلام علیکم جناب. خطرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. ایران یو ایس، پھر اوپر سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بارڈرنگ سٹیز میں ہماری، اور جو ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ایک مسلسل ٹریڈرز اور انویسٹرز کو پریشان کیے ہوئے ہیں. چلیے بات کرتے ہیں 26 فروری کے لیے. سب سے پہلے مارکیٹ کو آج دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے چارٹ ہے، بائیں جانب میں نے ڈیلی کینڈلز آپ کو دکھائی ہیں کہ کس طرح اسٹرکچر کیسے نظر آ رہا ہے. دیکھیے پچھلی کال میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ورسٹ فیز ختم نہیں ہوا اور بیئرش اسٹرکچر بڑا واضح ہے. کل بھی میں نے آپ کو یہ اسٹرکچر دکھایا تھا. آج کے لیے کہا گیا تھا کہ کم سے کم 167 525 635 کے اوپر مارکیٹ کو رکنا چاہیے. اس کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. کی ناٹ افورڈ ٹو ڈو دیٹ. اور آپ دیکھو صبح مارکیٹ کھلتی ہے، اس کے بعد سے ہی اس کے نیچے، تو پھر مارکیٹ میں بچتا کچھ نہیں ہے. مارکیٹ کو نیچے ہی جانا تھا. بیچ میں میں تھوڑا خوش ہوا اس بات سے جب لو بنا، کیونکہ اس میں ایک لیول تھا جو میں نے بیان کیا تھا 165 910 630 کا. تو مارکیٹ نے پہلا لو بنایا 10 بجے. اس کے بعد جب اوپر آئی پھر 11 بجے تک میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ لو بن گیا ہے، اب کوئی ریکوری ہو جائے، مگر آئی واز رانگ. خیر جب کریٹیکل لیول کے نیچے تھی 167 635 525، تو شاید مجھے ایسی امیدیں بھی رکھنی نہیں چاہیے تھی. تو اس کے بعد پھر مارکیٹ دوبارہ گر گئی، اور پھر جب 165 630 توڑا تو 164 229 کا لو لگا کے مارکیٹ 1632 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مارکیٹ اپنے 2026 کے لو کے پاس چل رہی ہے. جو پچھلے سیشن میں لو لگا ہے وہ 2026 کا لو ہے، اور بیئرس کی ڈومیننس واضح طور پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. والیوم ٹھیک تھا، اچھا تھا، ڈسٹریبیوشن بہت اچھا تھا، اور کل جتنا تھا. کچھ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ رمضان میں والیوم کم ہوتے ہیں. آج اور کل کے والیوم بہت اچھے تھے، مگر اس میں مجھے پینک تو نظر نہیں آئی، مگر بہرحال والیوم اچھے تھے. اگر کمنگ سیشن کی اسٹریٹجی پر بات کریں، دیکھیے آج کا سیشن جو ہے نا آپٹمزم پہ صرف اتنی پوائنٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ کے والیوم جو ہیں تھوڑے سے بہتر تھے، ٹھیک ہے جی. مگر ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ بیئرس کنسسٹنٹ ہیں اور ڈائریکشن کی جانب صحیح جا رہے ہیں. اور جب ڈائریکشن میں والیوم آتا ہے وہ خطرے کی بات ہے. اس کے باوجود میں نے والیوم کو اگر اچھا کہا تو صرف ایک وجہ ہے اس کی کہ پینک نظر نہیں آ رہا. والیوم میں ریگولر والیوم ہے، بہت زیادہ بھی نہیں ہے، بہت کم بھی نہیں ہے. اور اگر والیوم نکلیں گے تو مارکیٹ ایگزاسٹ ہوگی تو ریکوری ہوگی، ورنہ ریکوری نہیں ہوگی. اب دیکھیے مارکیٹ اس وقت اپنا 2026 کا لو بنا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر مارکیٹ کل کے لو کے نیچے ٹریڈ کرے تو پھر بچتا کیا ہے، پھر یقیناً مسئلہ ہی ہے. تو بہرحال والیوم کو دیکھنے کے باوجود ہم پینک سیلنگ کو ابھی اگنور کرتے ہیں کہ پینک سیلنگ نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹر پریشان مختلف ریزنز پہ ہیں. فورن سیلنگ بہت ہو گئی، ریجنل تھریڈ بہت ہے، ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کراس بارڈر ٹینشن بہت ہے. تو یہ تمام چیزیں انویسٹر کو بڑا پریشان کیے ہوئے ہیں. پھر گورننس پہ تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسی پالیسی، کوئی گورننس، کوئی نیچے تک جانا، ماسس تک فائدہ پہنچنا، ایسی تو کوئی چیز نظر آتی ہی نہیں. بلکہ جب سے حکومت آئی ہے اس وقت سے صرف باتیں ہوئی ہیں، کچھ نظر نہیں آیا. امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر کی بات کریں تو 163 890 اس کے نیچے ٹریڈ ہونا مارکیٹ میں پریشر کو کنٹینیو کرے گا. پھر 163 210 اس کے بعد لیول ہے، وہ ٹوٹتا ہے تو مارکیٹ کے اندر ایگریشن بھی آ سکتی ہے. جیسے آج ایگریسو ہوئی اور پھر نیچے ایک لو بنایا، تو کل بھی ایگریسو ہو سکتی ہے. مارکیٹ میں نے آپ دیکھا ہوگا کہ والیٹیلٹی کے بڑھنے کی وجہ سے لیولز آپ کو زیادہ دینے شروع کر دیے. پہلے لیول ٹیبل اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی، والیٹیلٹی بینڈ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے زیادہ لیول دینے پڑ رہے ہیں. میں نے بڑا سوچ بچار کے بعد ان لیولز کو ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں میں جو زیادہ اہم ہوتے ہیں یا اسٹرانگر ہوتے ہیں. اہم تو سارے لیول ہوتے ہیں، اسٹرانگر ہوتے ہیں. اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں تو تمام لیول استعمال ہوتے ہیں، مگر جو ریورسنگ ایبلٹی ہوتی ہے
جس میں تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے اس کو ہم اسٹرانگ لیول کہتے ہیں. اس وقت بلز کے لیے تو ہم زیادہ کچھ نہیں سوچ رہے, مگر ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جو کل پرسوں تک ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ جو ہے سائیڈ ویز کی طرف اگر دھکیل دے تو ہی بڑی مہربانی ہوگی, تو اب تو وہ حالات بھی نظر نہیں آ رہے انفارچونیٹلی. صرف اور صرف ایک چیز ہے جو مجھے نظر آئی, وہ یہ کہ والیٹیلٹی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, فریش بائنگ مجھے کچھ نظر آ رہی ہے, بڑے سلیکٹیو اور ٹیکٹیکل جو ہے بائنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام صورتحال تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کیجئے, اور ٹریڈنگ فلسفہ یہ ہے کہ بھائی جب رجحان مندی میں ہو تو ہر وقت ٹریڈ میں رہنا ضروری نہیں ہے, باہر بیٹھنے میں بھی فائدہ ہے. کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ بس زبردستی ٹریڈ کی جائے. اصل بات تو یہ ہے کہ ٹرینڈ کو سمجھتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے. یہی اصل ٹریڈر انویسٹر کی کامیابی کی بنیاد ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.